توکل کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اختیار و تدبیر کی تاریکیوں کو چھوڑ کر خدا کی رضا اور اس کے احکاموں کے فراخ میدان میں چلے، اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا، اور اس کی قسمت کا لکھا اسے ٹل نہیں سکتا۔ بس اپنے دل کو آرام اور یقین دے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ان کا انتظار کرے، اور اس پر یقین رکھے کہ وہ اپنے اقرار کا سچا ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ توکل کے 3 درجے ہیں، ایک توکل ہے، دوسرا تسلیم اور تیسرا تفویض۔ جو متوکل آدمی ہوتا ہے وہ تو خدا کے وعدے سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، جو متوکل آدمی ہوتا ہے وہ تو خدا کے وعدے سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، اور جو صاحب تسلیم ہوتا ہے وہ خدا کے علم پر کفایت کرتا ہے، اور صاحب تفویض خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ توکل شروع ہے، تسلیم درمیان اور تفویض اعلیٰ درجہ ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ توکل مومن آدمی کی سنت ہے، اور تسلیم ان لوگوں کی صفت ہے جو خدا کے ولی ہیں، اور تفویض سب سے اعلیٰ کی صفت ہے۔ عالم لوگ کہتے ہیں کہ توکل عام لوگوں کی صفت ہے، عالم لوگ کہتے ہیں کہ توکل عام لوگوں کی صفت ہے اور تسلیم خاص لوگوں کی صفت ہے، اور تفویض ان لوگوں کی صفت ہے جو خاص الخاص ہیں۔ توکل کرنا پیغمبروں کی صفت ہے، اور تسلیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صفت ہے۔ توکل کرنا پیغمبروں کی صفت ہے، اور تسلیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صفت ہے، اور تفویض ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کو جو کامل حقیقت والا توکل حاصل ہوا وہ اس طرح ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت تم کو کوئی حاجت ہے، تو آپ نے جواب میں ان سے فرمایا کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں، اور آپ نے یہ جواب اس واسطے دیا تھا کہ ان کی جان غالب ہو چکی تھی اور خدا کے سوا آپ کی ذات مبارک میں اور کوئی بات نہ تھی۔ اور سہیل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ڈالے جیسے مردے کو مردہ شو کے ہاتھوں میں ڈالا جاتا ہے، کہ جس کروٹ پر چاہتا ہے اس پر مردے کو مردہ شو لٹا دیتا ہے، اور مردہ خود اپنی ذات میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ بس متوکل آدمی کی نظر خدا بند تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے، نہ کچھ مانگتا ہے اور نہ کچھ بولتا ہے، اور نہ کچھ پوچھتا ہے اور نہ ارادہ کرتا ہے، اور نہ روکتا ہے اور نہ منع کرتا ہے۔ اور کچھ بزرگ کہتے ہیں تقدیر کے سامنے ڈھیلا ڈھالا رہنا ہی توکل ہے، اور ہم دون کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی بخششیں اور امید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، کہ انسان خدا بند تعالیٰ کی بخشش اور امید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی چیز سے خوف نہ رکھے اور نہ امید رکھے، اور کل کے غم اور فکر کو اپنے دل میں نہ رکھے، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دائرے میں رہ کر کرے۔ اگر توکل کو نگاہ رکھنا چاہیے تو اس کے واسطے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی چیز مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرے، اور نہ ملے تو صبر کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ چاہے کچھ ملے یا نہ ملے دونوں حالتیں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو اس وقت شکر کرنے کو دوست رکھے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت پسندیدگی اسی میں تھی۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ کے سفر میں تھا، میں نے ایک وحشی کو دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا کہ تم جن ہو یا انسان؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو جن ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں مکے کو جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس توشہ اور سواری کچھ بھی نہیں، کیوں کر سفر کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا سے لینا توکل ہے۔ دوسرے معنوں میں توکل یہ ہے کہ جو بندوں کو روزی دیتا ہے اس کو پہچانے۔ توکل اس وقت درست ہوتا ہے جب یہ خیال پختہ ہو جائے کہ آسمان تانبے کی مانند ہے
اور زمین لوہے کی طرح ہے، نہ تو آسمان سے پانی برستا ہے اور نہ زمین سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے، اور باوجود اس کے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے ہرگز نہیں بھولے گا، کیونکہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ اس کو روزی پہنچانے کا ضامن ہوا۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی صرف زبان سے ہی نہیں، فعل سے بھی ہوتی ہے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ کسی بھی طرح سے اس کی نافرمانی نہ ہو۔ توکل یہ ہے کہ اپنے نفس کے واسطے خدا کے سوا اور کسی کی مدد نہ مانگے، اور نہ ہی کسی غیر اللہ کو اپنی روزی کا خزانچی سمجھے، اور خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ توکل یہ بھی ہے کہ انسان سراپے خدا کی عنایت اور شفقت کی طرف توجہ دے، اور خدا کے سوا دوسروں پر بھروسہ ترک کر دے، اور انسان اپنی تدبیر کو درمیان میں نہ لائے اور اپنے آپ کو خدا کی تدبیر کے حوالے کر دے۔ اپنا وکیل اور کارساز اور مددگار صرف خدا ہی کو سمجھے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بندوں کی وکالت کے واسطے خدا کافی ہے۔ بس بندہ خود کو ناچیز سمجھے اور خدا پر توکل کرنا اپنے واسطے ایسا کافی جانے، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کو اپنا دوست کیا تھا، اور وہ اس کے واسطے کافی ہوا۔ لوگوں نے بہلول دیوانہ سے سوال کیا کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب خلق اللہ کی طرف سے آدمی کا دل دور ہو جائے اور خدا کی جانب نہایت قربت حاصل کرے۔ اور حاتم امم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو توکل حاصل ہوا ہے یہ کیوں کر ہوا ہے؟ جواب میں فرمایا 4 خصلتوں سے حاصل ہوا ہے۔ پہلی یہ کہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو میری روزی ہے اس کو میں ہی کھاؤں گا، میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں کھا سکتا، اس لیے میں اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا۔ دوسری یہ کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو کام میرا ہے اس کو میرے سوا کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے میں ہمیشہ اس کام میں مصروف رہتا ہوں، کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تیسری یہ کہ میں یہ علم رکھتا ہوں کہ موت اچانک آنے والی ہے، بس میں اس کے واسطے جلدی کرتا ہوں۔ چوتھی یہ کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس واسطے ہر حال میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں اور ہر حال میں اسے شرم کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یحییٰ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا توکل یہ ہے کہ تم اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالو اور وہ گٹے تک نکل جائے، تو اس وقت بھی تمہارے دل میں خدا کا خوف ہی ہو، اس کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ جب میں نے یہ جواب سنا تو ابا یزید بسطامی کے پاس شہر بسطام میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے جواب میں عرض فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تمہیں عبد الرحمن نے جو جواب دیا اس سے تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اے میرے سردار دروازہ کھولیے۔ فرمایا کہ اگر تم میری زیارت کو آتے تو میں دروازہ ضرور کھول دیتا، اس لیے اب دروازے پر سے ہی اپنے سوال کا جواب لے لو۔ غرض یہ کہ دروازے پر جس سانپ نے حلقہ کیا ہے اگر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو خدا کے خوف کے سوا تم اور کوئی خوف اپنے دل میں نہ لانا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس سے رخصت ہوا اور دبیل میں گیا، اس جگہ 1 سال میں نے بسر کیا اور دبیل میں گیا، اس جگہ 1 سال میں نے بسر کیا اور زیارت کے لیے شیخ بایزید کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اب تو میری زیارت کو آیا ہے، زیارت کرنے والے کو مرحبا ہو۔ پھر 1 ماہ تک میں آپ کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں میرے دل میں جو اندیشہ آیا دریافت کرنے کے سوا ہی شیخ جی کی طرف سے اس کی مجھ کو خبر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور میں نے خدمت میں عرض کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور کچھ فائدے کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوقات کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں، آپ رخصت ہو جائیں۔ اس لیے میں وہاں سے رخصت ہوا اور اس بات میں ہی فائدہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مومن بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بس صرف انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، جس بندے کا ایمان پختہ ہو گیا وہ سب سے بے نیاز ہو گیا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ایسا پکا اور سچا مسلمان بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ راضی ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا توکل نصیب ہو۔ آمین۔